بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ہم ایک بات پہ غور کریں، جیسے میں اپنی ایگزامپل میں نے ایک بات پہ غور کیا کہ اس وقت میرے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا جو کچھ بھی ہے اس دنیا میں، وہ مجھ سے کوئی چھیننا چاہے، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے ایسا ہو، تو کیا کیا چھین سکتا ہے مجھ سے وہ میری نیٹ ورتھ چھین سکتا ہے، میرے پیسے چھین سکتا ہے، میری پراپرٹی چھین سکتا ہے، اور اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو، اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کرتا ہوں، لیکن اگر بہت ایکسٹریم پہ چلا جائے تو مجھ سے میری فیملی چھین سکتا ہے، اور اس سے بھی آگے چلا جائے تو مجھ سے میری جان لے سکتا ہے، یہی کر سکتا ہے۔ لیکن ایک چیز میرے پاس ایسی ہے، بلکہ دو چیزیں میرے پاس ایسی ہیں جو مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا الا ماشاء اللہ، جس میں پہلی چیز میرا ایمان ہے۔ مجھ سے کوئی میری جان لے سکتا ہے لیکن میرا ایمان نہیں لے سکتا، اور دوسری چیز وہ ہے جو وہ مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ جب میں نے 5th کلاس پاس کی اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بہت اچھے نمبروں سے پاس کی، تو میرے والدین نے یہ سوچا کہ وہ مجھے قرآن مجید حفظ کروائیں گے، اور نہ صرف قرآن مجید حفظ کروایا بلکہ عربی کا ذوق بھی پیدا کیا، اور میری امی جان اور میرے ابا جان جو ہیں وہ بٹھا کے ہمیں قرآن پڑھایا کرتے تھے، سمجھایا کرتے تھے۔ خود کوئی بہت بڑے عالم دین نہیں تھے، لیکن یہ ہے کہ قرآن کی تفہیم پڑھی، قرآن کی تفسیر پڑھی، تھوڑی سی اس کی عربک گرامر بالکل ایزی ہے وہ پڑھی، اور پھر ہمارے اندر اس کا شوق پیدا کیا۔ تو آج میں یہ بات سوچتا ہوں کہ جس شخص کے سینے میں قرآن ہے، کیونکہ ہماری اصل میں بیسک سارا زور اس بات کے اوپر ہے کہ آج کل کفر اور الحاد کا ایسا زبردست طوفان ہے کہ وہ اگر تو آپ ایسے لوگوں میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے جن کے اندر تھوڑا سا ایمان بھی ہے، لیکن وہ بہت زیادہ اسلام کے نام سے چڑھتے بھی ہیں، ان کے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں، آپ کے دل میں یہ خوف بھی ہے کہ آخرت کا دن بھی آنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے حساب بھی لینا ہے، اللہ تعالیٰ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے رسول بھی بھیجے، اور ایک نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور آپ اسے یعنی کہ جان چھڑا کے بھاگ بھی نہیں سکتے، لیکن آپ اس کو اور بھی نہیں کرنا چاہ رہے، اور آپ ایک کنفیوژن کا شکار ہیں۔ تو آج کا زمانہ ایسا ہے کہ آپ کا کوئی سروائیول نہیں ہے، آپ کو اپنے دین کو، ریلیجن کو اون کرنا پڑے گا۔ تو پوائنٹ یہ تھا کہ میسیج آج کا یہ ہے کہ آپ 12 to 15 ایئرز آف ایج میں ہیں تو آپ خود ایفرٹ کر سکتے ہیں قرآن مجید کو یاد کرنے کی، اور نہ صرف ایک طوطے کی طرح یاد نہیں کرنا، اصل پرپز یہ ہے کہ اس کے مطلب کے ساتھ، اس کی کوئی ترجمے کے ساتھ ایک اپنا بانڈ آپ بنائیں، اور یقین کریں قرآن عربی بہت آسان ہے، یہ ایک اور ٹاپک ہے۔ اور اگر آپ خود اس ایج سے جا چکے ہیں تو آپ اپنی اگلی نسل کے بارے میں سوچیں، کیونکہ جس شخص کے سینے میں آپ نے قرآن ڈال دیا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے اس کو اس کے ترجمے کے ساتھ بھی اس طرح سے لنک کر دیا ہے، اب یہ شخص خود چاہے بھی تو اس چیز سے جان نہیں چھڑا سکتا کے سینے میں ہے۔ کتنی زبردست بات ہے۔ وہ بندہ کفر اور الحاد کی طرف، ایتھیزم کی طرف چلا جائے، کسی اور فلسفی ریلیجن کی طرف نعوذ باللہ بھی چلا جائے، لیکن اس میں دیکھیں پرائمری بات یہ تھی کہ ماں باپ کی دعا اور تڑپ ساتھ ہو گئی، اللہ ہمارے بچوں کو صحیح دین پہ قائم رکھ، ان کی دعا پرائمری چیز ہے، اور اس کے بعد اگلی چیز یہ آتی ہے کہ اگر اس شخص کے سینے میں بھی قرآن ہے، وہ خود چاہے بھی تو اس سے جان نہیں چھڑا سکتا۔ تو میں یہ سوچتا ہوں کہ دیکھیں میرے والد صاحب نے، میرے والدہ نے کتنا زبردست فیصلہ اس وقت کیا، جس بچے کے سینے میں آپ نے قرآن ڈال دیا، آپ خود اندازہ کریں کہ آپ نے اسے کتنا زبردست آرمر دے دیا ہے اس ساری وار سے مقابلہ کرنے کے لیے، ساری وار کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اور اس میں سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی ہے۔ تو یہ وہ الٹیمیٹ چیز ہے جو کوئی پیرنٹس اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں، اور آج کا ہمارا میسیج یہی ہے کہ آپ اپنے ہر بچے کو قرآن مجید حفظ کروائیں۔ یقین کیجئے اس وقت سروائیول انہی چیزوں کے اندر ہے کہ ہر بندہ جو کچھ ایفرٹ ڈال سکتا ہے وہ ڈالے، اپنے ایک بچے کو حفظ ضرور کروائیں، نہ صرف حفظ کروائیں بلکہ قرآن مجید کے ترجمے کے ساتھ ان کا ایک لگاؤ پیدا کریں، اور سب سے بڑھ کے کہ اس سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا رکھیں کہ یا اللہ ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی سیدھے راستے پہ قائم رکھیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ تعالیٰ۔ قالوا تالله لقد علمتم
جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين